بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ٹی وی کے ناظرین، امید ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ عیدی والے اور 3 ڈاکو ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے عیدی فاؤنڈیشن کے ایک ممبر سے پوچھا تھا، آپ روزانہ لاشیں وصول کرتے ہیں جس میں مختلف لوگ مختلف حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کو کبھی کسی لاش کو دیکھ کر لگا ہے کہ یہ شخص قدرت کے انتقام کا شکار ہوا ہے؟ میری بات سن کر سامنے بیٹھی معزز شخصیت کچھ اور سنجیدہ ہو کر بولی، بہت بار ایسا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہمیں کال موصول ہوئی، 2 ماں بیٹیوں نے خودکشی کر لی تھی اور ہم لوگ فوراً موقع پر پہنچے۔ قانونی کارروائی کے بعد لاشیں تحویل میں لے کر ان کو غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا اور محلے والوں کی مدد سے جنازے کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ بعد میں ان کی موت کی وجہ معلوم ہوئی کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہی اس دنیا میں رہ گئی تھی۔ ان کے گھر کے کفیل بیٹا اور شوہر کراچی کی ایک سیاسی جماعت کو بھتہ نہ دینے کے جرم میں عبرتناک موت مر چکے تھے۔ جب کسی مرد کا سہارا نہ بچے، دونوں ماں بیٹیوں نے خود رزق کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ یوں ان کی گزر بسر ہوتی گئی، کبھی گھر کا کرایہ ادا ہو جاتا اور کبھی ان کی کمائی سے مہینے کا راشن آ جاتا۔ وہ جیسے تیسے مالک کی رضا میں راضی ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ پھر اچانک سے ایک نئی آزمائش آ پہنچی۔ ماں کو کرنٹ لگا، جس کے جھٹکے سے وہ دور جا گری۔ اس کے سر میں دماغ کے قریب موجود ہڈی کو چوٹ پہنچی اور ساتھ ہی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب بیچاری لڑکی جن گھروں میں کام کرتی تھی، ان گھروں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرض پکڑا اور اپنی والدہ کا علاج کروانے لگی۔ ٹانگ کا آپریشن کر کے اس میں راڈ ڈال دیا، جبکہ دماغ کے قریب کریک ہو جانے والی ہڈی کا آپریشن مہنگا تھا۔ آپریشن کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، چونکہ لڑکی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا آپریشن کروا سکے، لہٰذا وقتی طور پر سکون اور دوا انجیکشن کے ذریعے اس نے اپنی والدہ کی تکلیف کو کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی والدہ کی ٹانگ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ والدہ کی ٹانگ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس نے سود پر 2 لاکھ روپے لیے اور والدہ کے سر کا آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ والدہ کو بما 2 لاکھ روپے نقد ہسپتال لے جانے کے لیے نکلی تو 3 ڈاکو نے اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ اس نے شدید مزاحمت کی تو اس لڑکی کو ماں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی لٹ پٹ حالت میں گھر پہنچی اور اپنی ماں کو بتائے بغیر خودکشی کر لی۔ جب ماں کو بیٹی کی موت کی خبر ملی تو اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا، کیونکہ روشنیاں کے اس شہر سے اس کا بیٹا اور شوہر پہلے ہی چھین لیے۔ آج بیٹی بھی عزت کے ساتھ ساتھ جان گنوا بیٹھی تھی، لہٰذا وہ عورت بھی خودکشی کر گئی۔ مجھے ان ڈاکوں کے ظلم کے انجام سے خوف آیا۔ میں نے ان کو پھر بھی انجام تک پہنچنے کا سوچا اور جس جگہ واردات ہوئی وہاں موجود قریبی گھر کے کیمرے سے ڈاکوں کی CCTV فوٹیج لی اور اپنے ایک پولیس والے دوست کے ذریعے ان کی تلاش شروع کر دی، مگر ہمیں دوسرے ہی دن وہ دوبارہ 3 لاشیں اٹھانے کی کال آ گئی۔ 3 لوگ جو بقول پولیس کے نشے دھت موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور سامنے سے آتی ٹرک سے ٹکرا گئے۔ ٹرک نے سینے سے نیچے کا دھڑ کچل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس شراب کی 2 بوتلیں ٹوٹی پڑی تھیں اور جیب سے 1,92,000 نقد رقم ملی تھی۔
جب میں پولیس سے لاشیں تحویل میں لینے کے لیے پہنچا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تینوں لوگ وہی ڈاکو تھے جنہوں نے گزرے ہوئے کل میں ایک یتیم لڑکی کو بے آبرو کر کے اس سے 2 لاکھ روپے چھین لیے تھے، اور یہ 2 لاکھ روپے ان کے کس کام نہ آئے تھے۔ میں نے ان لاشوں کو غسل دینے کے بعد کفن دفن کا انتظام کر کے ان کے جنازہ کروایا، اور ان کے جنازے میں بھی میرے دل سے دعا اس خودکشی کرنے والی لڑکی کے لیے نکلی تھی۔ ان تینوں کی موت اور حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا یہ لوگ خدا کے بھولے ہوئے تھے، اور اب ان کی لگام میں کھینچ کر قدرت نے ان سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین گرامی، گناہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں۔ تو امید کرتے ہیں ہمارا یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔